کیا ہمارا سماج بھی جنت کے جیسا ہو سکتا ہے؟ نیک اعمال کے بدلے جنت میں لوگوں کو کیا ملے گا؟ جنتی عورتوں کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ دیکھتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم 16 آیتوں کی تفسیر کو جان چکے ہیں۔ آج ہم کچھ نئی آیتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے 17 سے 24 تک کی آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے، پیالے اور ٹوٹی وار کنٹر اور شراب کے جام لیے ہوئے ہوں گے، جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہوں گے، اور ان کی پسند کے میوے لیے ہوں گے اور پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی، اور کشادہ چشم حوریں ہوں گی جیسے سربستہ ہوتی ہیں۔ یہ سب در حقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا۔ یہ تھی 17 سے 24 تک کی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ تو اب چلتے ہیں نکات کی جانب کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ نکات بیان کیے۔ اکواب کوب کی جمع ہے، ایسا جام یا گلاس جس میں دستہ نہ لگا ہو، جیسے آج کل کے پینے والے گلاس۔ اباریق ابریق کی جمع ہے، ایسا برتن جو دستے والا اور گول ہو، جیسے چائے دانی، ٹی پاٹ وغیرہ۔ کاس ایسے گلاس کو جو شراب اور پینے والی چیزوں سے بھرا ہو۔ معین سیال پینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ یصدعون صدع سے لیا گیا ہے جس کے معنی سردرد کے ہیں۔ ینزفون نزفہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی دماغ خراب ہونا۔ اصل میں کنویں سے دھیرے دھیرے پانی نکالنے کو کہتے ہیں۔ جنتی عورتوں کی بہترین تعبیر یہ ہے جیسے صدف میں موتی، جو کہ خوبصورتی اور چمک کے ساتھ نااہل اور نامحرموں سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ تھے ان آیات کے نکات۔ اب چلتے ہیں پیغامات کی طرف کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغامات بیان کیے۔ نمبر 1، جنتی لوگوں کی میزبانی اور میزبانی کے طریقے کی کچھ خصوصیتیں ہیں۔ ہر وقت دستیاب اور پہنچ میں رہیں گی۔ بڑے خوبصورت اور اچھی شکل کے نوجوان میزبان ہوں گے۔ وہاں کی لذت وقتی اور موسمی نہیں ہے۔ میزبانی کے سارے سامان ان کے اختیار میں ہوں گے۔ میزبانی پہلے پینے والی ڈرنکس ہوگی۔ جو چیزیں پیش کی جائیں گی وہ نقصان دہ نہیں ہوں گی۔ میزبانی کی چیزیں مختلف، متنوع اور بہت ورائٹی میں اور مہمان کے انتخاب پہ ہوں گی۔ پہل اور شروعات ڈرنک اور پینے والی چیزوں سے ہوگی، پھر پھلوں سے اور اس کے بعد گرما گرم لذیذ کھانوں سے۔ نمبر 2، پرندوں کا گوشت چرندوں کے گوشت پہ برتری رکھتا ہے۔ نمبر 3، کھانے کی اقسام میں بھوک کا اہم مقام ہے۔
نمبر 4، کامیابی کے تمام اسباب جنت میں فراہم ہیں۔ یتخیرون، یشتہون فعل مضارع تسلسل اور ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس ایپیسوڈ کی اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں، صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ ان 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے بعد چلتے ہیں نکات کی جانب کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ نکات بیان کیے۔ لغو یعنی فالتو بے فائدہ باتیں، تعصیم دوسروں پہ گناہ کی نسبت ڈالنے کے معنی میں ہے۔ روایتوں میں عقل کی اس طرح تعریف کی گئی ہے، ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل جس سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جس کے ذریعے جنت کو حاصل کیا جائے۔ اگر انسان تھوڑا سا فکر کرے، دنیا میں کچھ دن اللہ کی عبادت قیامت میں اتنے آرام و سکون اور فلاح و کامیابی کا سبب ہے، اور اس کے باوجود ان ہمیشہ کی لذتوں کو فانی دنیا کی خاطر چھوڑ دے، تو یہ بے عقلی کی انتہا ہے، اور یہ ہے حقیقی نقصان کا معنی جو خداوند متعال فرماتا ہے، قل ان الخاسرون الذین خسروا انفسهم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ حقیقی گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہار جائیں۔ ماہ رجب کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ خواب الوافدون علی غیرک، اے خدا جنہوں نے تجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکڑا وہ ہار گئے اور کسی فائدے میں نہ رہے۔ جنتی لوگوں کو کئی طرف سے سلام و درود ملتا ہے۔ اصحاب یمین کی طرف سے جنتی دوستوں کی جانب سے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اگر اصحاب یمین سے ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے دوستوں کی جانب سے تم پر سلام۔ اعراف والوں کی طرف سے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اعراف میں ایسے لوگ ہیں جو سب کو چہرے سے پہچانتے ہیں اور جنتی لوگوں کو پکار کر سلام کہتے ہیں۔ فرشتوں کی جانب سے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ۔ ہر طرف سے فرشتے ان پر نازل ہوں گے اور ان کی صبر و پائیداری کی وجہ سے ان کو سلام عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم، رحیم پروردگار کی طرف سے ان پر سلام ہو۔ سلامن سلامہ سے مراد یا تو ایسی باتیں ہیں جو غلط اور لغو سے دور ہوں، یا ایسی گفتگو جو سلام اور صلح و صفا کے ساتھ ہو۔ بہترین نکات کے بعد چلتے ہیں بہترین پیغامات کی طرف کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغامات بیان کیے۔ نمبر 1، جنت میں روحی اور نفسیاتی اذیت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، عام طور پہ دنیاوی کامیابی لغو و گناہ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جنت سلام و سلامتی کا گھر ہے، الا قیلا سلاما سلاما۔ جس سماج میں سلام اور سلامتی عام ہو اور بےہودگی لغویات نہ ہو تو وہ سماج جنتی سماج ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو نیک عمل انجام دیتے ہیں ان کو جنتی پھل، مست نہ کرنے والی شراب، جنتی عورتوں کو صدف کے موتی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ہمارا سماج بھی جنتی سماج بن سکتا ہے اگر اس میں سلام و سلامتی کو عام کر دیا جائے، بیہودہ اور لغویات کو سماج سے ختم کر دیا جائے۔ تو ناظرین، ہمارا یہ آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔